نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجیات وثلاث مہلکات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے ماضی کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کو نجات دلانے والے ہیں، اور 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، پس وہ اعمال جو انسان کے ماضی کے گناہوں کو مٹانے والے ہیں، ان میں سب سے پہلا عمل مشقت اور تکلیف کے باوجود کامل طور پہ وضو کرنا۔ نمبر 2 وَانتظار الصلوات بعد الصلوات، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ نمبر 3 وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، جماعت کی نماز کی طرف پیدل چل کر جانا۔ وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، وہ اعمال جو انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، وہ 3 اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1 فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2 وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو رواج دینا۔ نمبر 3 وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہو۔ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، وہ 3 اعمال جو انسان کو نجات دلانے والے ہیں۔ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، نمبر 1 انصاف کرنا، چاہے غصے کی حالت میں ہو یا انسان رضامندی کی حالت میں ہو۔ نمبر 2 والقسط فی الفقر والغنا، میانہ روی کو اختیار کرنا، چاہے تنگ دستی کی حالت ہو یا مالداری کی حالت ہو۔ نمبر 3 وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، اور وہ 3 گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ نمبر 1 فَهَوًا مُتَّبَعٌ، خواہشات کے پیچھے چلنا۔ نمبر 2 وَشُحٌ مُطَاعٌ، بخل اور حرص کا غلام بن جانا۔ نمبر 3 وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اپنی رائے کو پسند کرنا اور اس میں عجب میں مبتلا ہو جانا۔ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ ان تمام گناہوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ رواہ البزار وشعب الایمان۔ ذخیرہ حدیث میں یہ ایک جامع حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں 3 ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو انسان کے ماضی کے گناہوں کو مٹا دینے والی ہیں۔ پھر آپ نے 3 ایسے اعمال کا تذکرہ فرمایا جو انسان کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں، اور پھر آپ نے 3 ایسے اعمال کا تذکرہ کیا جو انسان کو جہنم سے نجات دلانے والے، اور آخر میں ایسے 3 گناہوں کا ذکر کیا جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو یہ ذخیرہ حدیث میں بڑی جامع حدیث ہے
ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی کوشش کرے کہ یہ 12 چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں۔ اب ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث کفارات، 3 اعمال انسان کے ماضی کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 1 اسباغ الوضوء فی الصبرات، مشقت کے باوجود کامل طور پہ وضو کرنا۔ مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات سردی کے ایام ہوتے ہیں، اب ان ایام میں انسان وضو کرے تو کبھی پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو مشقت ہو رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک انسان کامل وضو کر رہا ہے۔ یا گرمی کے سخت ایام ہیں اور پانی بھی نہایت گرم ہے، تو تپتی ہوئی گرمی کے باوجود وہ گرم پانی سے وضو کر رہا ہے۔ یا اسی طرح پانی نہیں مل رہا اور وہ رقم خرچ کر کے وضو کے لیے پانی لے رہا ہے اور وضو بھی کامل کر رہا ہے۔ اسباغ کہتے ہیں کامل کو، اس کا مطلب ہے سنت کے مطابق وضو کر رہا ہے، یعنی صرف اعضاء پہ پانی نہیں بہا رہا بلکہ وضو اس طرح کر رہا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ ہے اسباغ الوضو۔ اسباغ کا معنی محدثین نے لکھا کہ ہر عضو کو 3 دفعہ دھو رہا ہے، اور نمبر 2 تھوڑا بڑھا کر دھوتا ہے۔ کوہنی تک دھونے کا حکم ہے تو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے تاکہ کوئی بال سوکھا نہ رہ جائے۔ چہرے کے دھونے کا حکم ہے تو نہایت اہتمام سے دھوتا ہے، کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ ہے کامل طور پہ وضو کرنا۔ تو وضو کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس لیے انسان وضو کامل طور پہ کرے، گھر سے وضو کر کے مسجد آئے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص گھر سے وضو کرے گا اس کے ہر قدم پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ تو پہلا عمل ہے مشقت کے باوجود وضو کامل کرنا، طہارت کا اہتمام کرنا۔ آج کل عموماً وضو اور استنجے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو جب استنجے میں طہارت کا خوب اہتمام نہیں ہوگا تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ عموماً استنجا کرنے کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں، پیشاب کے قطرات گر رہے ہوتے ہیں، وہ جسم اور کپڑے پہ لگ جاتے ہیں۔ پیشاب نجاست غلیظہ ہے، اگر یہ درہم کی مقدار یا اس سے زیادہ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ نہیں ہے۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے جب تک قطرات رک نہ جائیں، مکمل طور پہ فراغت نہ ہو، انسان استنجے کے جگہ سے نہ اٹھے۔ اور یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے عموماً عذاب قبر ہوتا ہے۔ انسان جو قبر کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے وہ 2 گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل ہو، بلکہ اس سے بچنا بہت آسان ہے، لیکن یہ لوگ اس سے نہیں بچتے تھے تو اس وجہ سے یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلا آدمی وہ ہے کان احدہما لا یستتر من بولہ، پہلا وہ شخص تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور نمبر 2 وکان الآخر یمشی بالنمیمہ، دوسرا آدمی وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو پہنچاتا، دوسرے کی تیسرے کو، تاکہ جھگڑا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا ان 2 گناہوں کی وجہ سے یہ دونوں قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے طہارت میں خوب اہتمام کرنا چاہیے، استنجے میں پاکی کا، اسی طرح وضو بھی کامل طور پر ہو۔ تو پہلا عمل ہے وضو کامل طور پر ہو۔ دوسرا عمل ہے انتظار الصلوات بعد الصلوات، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، کہ جب ایک آدمی ایک نماز پڑھ لے تو اس کا دل و دماغ دوسری نماز کے لیے بالکل تیار ہو، وہ متوجہ ہو کہ کب اذان ہوگی اور میں مسجد کی طرف آؤں گا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے
کہ کسی انسان کے دل میں مسجد سے محبت ہو، نماز کا انتظار ہو۔ اللہ رب العزت جو 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک آدمی وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، اسے مسجد سے محبت ہوگی، دل کے اندر عقیدت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ مومن کو مسجد میں ایسا سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکال دو، تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی۔ منافق مسجد میں ایسا بے چین ہوتا ہے جس طرح کہ پرندہ پنجرے میں بے چین ہوتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے کب دروازہ کھلے اور میں اڑ کے چلا جاؤں۔ تو مسجد سے دل لگنا، مسجد سے محبت ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ایمان والوں کے اوصاف میں تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں مسجد سے محبت ہے اور وہ لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو دوسرا عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوں گے وہ ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں قرآن کی، مسجد کی، حضور کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جس کے دل میں ان 3 چیزوں کی محبت ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ ان تینوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں یہ 3 چیزیں ڈال دیتا ہے۔ تو دوسرا عمل ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ تیسرا عمل ہے وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، جماعت کی نماز کی طرف پیدل چل کر جانا، یعنی جتنے قدموں کے ساتھ انسان چل کر مسجد آئے گا جماعت کی نماز کے لیے، ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی بآسانی مسجد پیدل آ سکتا ہو تو اسے پیدل آنا چاہیے، الا یہ کہ معذور ہو، یہ جگہ دور ہو یا مسجد دور ہو تو سواری کا اہتمام کرے، ورنہ باوضو ہو کر پیدل چل کر آئے تو مسجد کی طرف آنے والا یہ راستہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گا کہ یہ اس راستے سے چل کر مسجد آیا تھا۔ سلف ان راستوں کا بھی بڑا ادب کرتے تھے جس راستے سے مسجد آتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال سے میرا معمول ہے، میں جس راستے سے مسجد جاتا ہوں اس راستے میں تھوکتا بھی نہیں ہوں، اس راستے میں بھی نہیں تھوکتا، کہیں یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ اتنے ادب کا اہتمام کرتے تھے سلف۔ مسجد کا تو ادب ہے ہی، مسجد کی طرف جانے والے راستوں کا بھی ادب ہوتا تھا کہ ان راستوں میں فرشتے کھڑے استقبال کر رہے ہیں تاکہ ان کے احترام میں انہیں